توحید ویدوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، یہ میں نے ثابت کر دیا ہے۔ ہندو بھی یہی کہتا ہے، قرآن میں بھی یہی کہا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک یہود و نصارا ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ اسلامی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ نوح کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ نبیوں کے حساب سے دوسرا چیز بدلتا رہا، نوح آئے نوح رسول اللہ، موسیٰ آئے موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ آئے عیسیٰ رسول اللہ، محمد آئے محمد رسول اللہ، لیکن مول منتر نہیں بدلا۔ لا الہ الا اللہ سب کا ایک رہا، لا الہ الا اللہ سب کا ایک رہا، آدم سے لے کر محمد تک لا الہ الا اللہ نہیں بدلا، یہی مول منتر ہے۔ اور اسی کو قرآن کہتا ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو نہیں بدلا گیا۔ تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ مول منتر نہیں بدلا۔ لیکن ابراہیم جتنی ناز سے ناز ایک ایک برہما ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ گاڈ از اونلی ون، ایک ہی اللہ ہے، دوسرے کی شرکت کے بغیر، دوسرے کو شریک کیے بغیر وہ اکیلا ہے۔ یہ ہے تو فادر ہے، یہ تو مدر، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں، اور یہی چیز قرآن پیش کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پوجا یوگ نہیں ہے۔ کے کانڈ کے اندر کسی کو انکہی کی قلعے میں پیش کر دیا گیا، کوئی پنڈت اس وقت تک مرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو انکہی نہ کہتے اس کے کان میں، اس کو یہ وصیت نہ کر دے، اس سے پہلے پنڈت مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کے کان میں یہ وصیت کرتا ہے، لا الہ ہرن پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمد۔ ہے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، لا الہ ہرن پاپن، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے۔ تو جو چاہے سورگ تو جپے نام محمد، اور اگر سورگ چاہتے ہو جنت چاہتے ہو تو محمد کا نام لینے والے بن جاؤ، محمد کی بات کرنے والے بن جاؤ، محمد کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ احمد نام آئے گا، آدمی آئے گا، انسان ہوگا، سب سے بڑا مہان انسان ہوگا، اس سے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ کا بہت نام لے گا، ایشور کا بہت زیادہ نام لینے والا ہوگا، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، اسی کے گھر میں چلے جانا، اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا، اسی کی بات کو سویکار کر لینا، اسی کے دھرم کو ایکسپٹ کر لینا، اپنے جیون کو موت کر لو گے، اپنی مرتیو کو کامیاب کر لو گے، اپنی موت کو کامیاب بنا لو گے۔ یعنی موت کو جیتنا ہو تو محمد کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، جیتنا ہو موت کو تو محمد کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ موت کو کامیاب کیا بنایا جا سکتا ہے؟ جب میری اطاعت کرو گے تو میرے بھائیوں یہ چیزیں۔ اچھا دنیا میں ایسا یہاں دیکھیے آپ ایک چیز کے نظر آتا ہے، کسی کو بھی دیکھ لیں، دنیا میں کتنے بھی مہان پروش آئے، ان کے ماننے والوں نے آج اپنے یہاں کسی کو پروش نہیں رہنے دیا، انسان نہیں رہنے دیا۔ اور دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے لیکن عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام انسان تھے لیکن یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔
گوتم بدھ انسان سے لے کر بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بدھ بھگوان بنا دیا. مہاویر جی انسان سے لے کر جینیوں نے ان کو مہاویر بھگوان بنا دیا. چلے جائیے رام چندر جی انسان سے لیکن ہندو بھائیوں نے ان کو رام بھگوان بنا دیا. جبکہ پرانے زمانے کی والمیکی رامائن آج تک بھگوان کہتی ہے، رام آج انسان کہتی ہے. والمیکی رامائن جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی، کب 2000 سال پرانی کیا ہے وہ کیا لکھی گئی، اس کا نام والمیکی رامائن. اس والمیکی آج بھی وہ موجود ہے. والمیکی رامائن آج بھی موجود ہے. والمیکی کی رامائن میں آج بھی لکھا ہوا رام پروشم، رام بھگوان ہے، رام انسان ہے، رام انسان ہے. لیکن والمیکی جی کے مرنے کے بعد، ان کی مرتیو پشچات، ان کے ڈیتھ کے بعد، ان کے مرنے کے 2000 سال کے بعد، والمیکی رامائن کے لکھنے کے 2000 سال کے بعد رام تلسی داس جی پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک رامائن لکھی. کتنے سال کے بعد؟ 200 نہیں 2000 سال کے بعد ایک رامائن لکھی تلسی داس جی نے. اس رامائن کا نام رکھا رام چرت مانس. اس میں انہوں نے لکھا ہے رام بھگوان، رام بھگوان. دیکھیے دونوں رامائن آج موجود ہیں ہندو دھرم کی. اور یہ بات میں بھارت کے اندر کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، انڈیا میں کہہ رہا ہوں، انڈیا کے باہر نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح انڈیا چھوڑ کے نہیں گیا ہوا ہوں. ہندو بھائیوں کو اگر اعتراض ہو تو اس پر بھی کیس کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس پر بھی کیس کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں انڈیا چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا ہوں، میرا پاسپورٹ بھی میرے پاس نہیں ہے، وہ بھی ضبط ہے. چلیے میں کہیں جا بھی نہیں سکتا ہوں. آئیے میں آپ اپنی کی دیتا ہوں. دونوں رامائن موجود ہیں، آپ کیس کر کے دیکھ لیجیے. ایک رامائن ہے والمیکی کی اور ایک رامائن ہے تلسی داس جی کی. رام چندر جی کو والمیکی جی کی رامائن میں آج بھی انسان کہا گیا، رام انسان ہے. اور 2000 سال کے بعد جو رامائن کی گئی تلسی داس جی کی، اس میں رام کو انسان نہیں بنا گیا، اس کو بھگوان بنا دیا گیا. انہوں نے رام کی کہانی پیش کی اور رام کو بھگوان پیش کر دیا. دونوں رامائن آج موجود ہے، ایک انسان ہے ایک بھگوان ہے. اور ہندو بھائیوں نے تلسی داس جی کی رامائن سے زیادہ اخذ کر لیا، مان لیا، موجودہ زمانے کے ساتھ بھگوان بھی مان لیا. آج دنیا میں اگر کوئی مذہب زندہ ہے اور جس نے اپنے درمیان آنے والے نبی کو، پیغمبر کو، رشی کو، خنی کو اوتار اسلام ہے، وہ صرف مسلمان ہے. اور ان میں بھی وہ صرف مسلک اہل حدیث کے وہ افراد ہیں جو کتاب و سنت پر مبنی قرآن و حدیث آیات پر عمل کرنے والے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. انہوں نے کبھی نبی اکرم کو نور نہیں مانا، کبھی نور اللہ نہیں کہا، بلکہ دین ہے انسان مانا اور قرآن کی آیت پر یقین کیا. بولے اے نبی اکرم کے گیٹوں پر اعلان کر دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. بولے انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، بالکل تمہاری طرح. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، چلنے میں، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، ہم شادی بیاہ میں، دنیاوی طور طریقے میں ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں ہم تم سے بلند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرف وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر وحی نہیں آتی ہے. ہمارے پاس جبریل آتے ہیں، تمہارے پاس جبریل نہیں آتے ہیں. اس جبریل نے اس وحی کی آمد نے میرے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد صرف اللہ کے بعد میں بار بار اس جملے کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی بھی کو اللہ کی کرسی پر لے جا کر بٹھا دے. اللہ کے بعد 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 سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ہستی ہے لیکن ان لوگوں کی طرح نہیں جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو کرسی پہ بٹھا دیا.
نور من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور سے محمد کو پیدا کیا، اللہ بھی نور اور اپنے نور سے محمد کو پیدا کیا، انسانیت سے نکال دیا، نعوذ باللہ۔ اب اللہ بھی نور محمد بھی نور، اب ان سے پوچھو اللہ لیڈین کرتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، پھر محمد لیڈین کیسے کرتے تھے؟ اللہ سوچتا ہے ارے نہیں بھائی اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، لا اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے، سونا تو بہت دور کی بات۔ نبی اکرم تو سوتے تھے، پھر کیسا نور تھا؟ اللہ تو نہ سوئے اور اس کے نور سے جو پیدا ہوگا وہ شادی نہیں کر رہا ہے، اللہ کی شادی نہیں ہوئی، محمد کی تو شادی نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں بشر تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں، پھر پھنس جاتے ہیں۔ اچھا چلو ہماری طرح نہیں تھے تو کیسے تھے؟ ارے بھائی ہماری طرح نہیں تھے، ارے ہمارے دو ہاتھ ہوتے تو ان کے دو ہاتھ نہیں تھے، چار ہاتھ تھے کیا؟ ارے نہیں بھائی ہاتھ تو دو ہی تھے، پیر بھی دو تھے، انگلی پیروں میں کتنی؟ ارے بھائی پانچ پانچ ہوتی ہے، پانچ 10 پیروں میں تھی، ہاتھ میں تھی، پھر ہماری طرح چار آنکھیں تھی، نعوذ باللہ نہیں دو ہی آنکھیں تھی، کان وہ بھی دو، ناک بھی تھی، پھر ہماری طرح کیوں نہیں؟ ارے ہماری طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ایک رات میں میدان جا سکتے ہو؟ کیا تم ایک رات میں جنت کو جنت دیکھنے جا سکتے ہو؟ اللہ کے آدمی گئے تو اللہ کے بندے یہ تو مقام اور مرتبے کا فرق ہے، انسانیت کا فرق نہیں ہے، یہ تو فضیلت ہے۔ اللہ کا نبی معراج لیے گئے، اللہ کا نبی جنت کو جنت میں لیے گئے تھے کیونکہ وہ نبی تھے اور اللہ نے دکھایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی لیے لفظ عبد استعمال کیا، لفظ رسول اور لفظ نبی نہیں۔ بابرکت ہے وہ اللہ، اللہ کی وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راضی رہا، جو لے گئی اپنے بندے کو راضی رہا اللہ۔ اس کا نام محمد ہوگا، وہ اس دنیا میں آئے گا، آتے ہی اندھیرے کو ناش کر دے گا، اس کے آنے کے بعد سارا اندھیرا مٹ جائے گا۔ محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا۔ محمد کا نام بھی بتایا گیا، محمد آئیں گے اندھیرے کو مٹائیں گے، اندھیرے محمد کے آنے کے بعد ناش ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، جتنی حالت اور دنیا میں دیکھی گئی، جتنے فلموں سے بنے پہاڑ دنیا میں تو نہیں جا رہے تھے کہیں، اور خاص طور پر مکے میں لڑکیاں جس کا سفر ہو رہی تھی، لڑکے قتل کیے جا رہے تھے، زنا تھی، ایک ہی لڑکی سے 10 مرد ملتے تھے، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو لڑکی کو کیا ہوتا تھا، وہ اپنا جس کی گود میں رکھنا چاہتی تھی رکھ دیتی تھی، جو بچہ مان لیا جاتا تھا یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، اور کھانے کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کر رہی تھی، شراب پانی کی طرف لے جا رہی تھی، جوئے میں لوگ رقص کو کھولے اپنے مکان ہارنے لگے، مکان ہارتے اپنی بیوی جوئے میں لگانے لگے، اور بیوی بھی ہار گئے، جوان بیٹی جوئے میں ہارنے لگے۔ یہ سارے ظلم و ستم جب اندھیرے عرب کی سرزمین پر ہوئے، کرو گدرائے کرے سنسن کر گری دھرمر مدرائے تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے بھگوان کلکی کا اوتار ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کلکی اوتار کو دنیا میں بھیجے گا، تب کلکی اوتار اس دنیا میں تشریف لائے، تب کلکی اوتار اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں انہوں نے مورچہ سنبھالا، ستوے اور سچائی کو نافذ کیا، پوشم پھل گرا میں یاد ہے منگلا چار محلہ کا پتا بھی مسجد ہوتا، وہ اتنے سندر اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی خوبصورتی تمہارے دماغوں میں نہیں آئے گی، آخری نبی اتنے سندر اتنے خوبصورت ہوں گے کہ وہ تمہارے دماغ میں ان کی خوبصورتی نہیں آئے گی۔ آج خوبصورتی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو نہیں ملے گی،
ہندو دھرم میں بھی چلے جاؤ اور مسلمانوں میں بھی دیکھ لو، ایسے خوبصورت لوگ دیکھنے کو نہیں ملیں گے. ہندو دھرم میں چلے جاؤ، کسی کے 10 سر بنا دیے، کسی کے 10 ہاتھ بنا دیے. کلکتہ میں چلے جاؤ، ایک دیوی ہے درگا ماں، شیر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ترچول ہے، منہ کالا ہے، زبان باہر نکالے ہوئے ہے، ایسے کر کے ان کی شکل دیکھ لو. کسی کے 10 سر ہے، اور مسلمانوں میں بھی دیکھ لو، جن کو کہتے ہو پیر مان لو. اللہ کی قسم کبھی کبھی ٹرینوں میں آ جاتے ہیں، ہری چادر لے کے منہ میں پان کھائے رہیں گے، تمباکو بھری رہے گی، بھیک مانگتے رہیں گے. اجمیر والے بابا کے نام پہ چندہ دے دے، اجمیر والے بابا کے نام پہ شادی مرادیں پوری ہو جائیں گی. منہ میں پان بھرا بھاگے جائیں گے. قسم خدا کی صبح چہرہ دیکھ لو تو شام تک روٹی کھانے کو دل نہ کرے. کیسے مضبوط آدمی کا چہرہ دیکھتی ہے. ان کو کہتے ہیں پیر ہے. ایسی مضبوط چہرے کبھی کبھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. آپ کو میں صحیح بات بتاؤں، میری آنکھوں کا دیکھا ہوا، میری آنکھوں کے سامنے بارہ بنکی کا واقعہ. ایک بیچارہ صوفی تھا، صوفی، ہم اس کو کسی مسئلہ سے نہیں جوڑ رہے، صوفی تھا، صوفی، اور بھیک مانگتا ہوا آ گیا، مسجد سے نکلا اور ہم لوگوں کی طرف آ گیا بڑھ کے. اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بہت بھوکا ہے بابا. میں نے اس کو کہا پاگل، نماز پڑھتے نہیں ایسا نہیں. او مولانا صاحب، ابھی میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا ہوں. مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا؟ تیری آنکھوں میں کیچڑ بھرا ہے، منہ میں مٹی لگی ہوئی ہے، اور بال تیرے بکھرے پڑے ہیں، کپڑے تیرے گندے. ابے نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا تھا، وضو بنایا تھا نہیں بنایا؟ کہتا مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا، اور یہ دن تھا اتوار، میرا جلسہ تھا یہ دن تھا اتوار. جب وہ کمینا کیا کہہ رہا ہے، مولانا صاحب ہمارا وضو، ہم نے وضو جو ہے منگل کو بنایا تھا. ہمیں کس دن بنایا تھا؟ منگل کو. میں نے کہا منگل کو، جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار. ہم نے کہا آج تیرا وضو ہی نہیں ٹوٹا. بولا مولانا صاحب ہم بابا ہیں، خاندانی بابا، ہم بزرگوں کے وضو 40 دن تک کرتے ہیں، ہم بزرگوں کے وضو 40 دن تک چلتے ہیں. ہم نے ذرا اچھا کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. میں نے کہا یہ بتا، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، شنیچر، اتوار، ہاں. ہم نے کہا اتنے دن میں تو نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ بولا کیسا چلانا ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا کیسا چلانا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ ابھی یہ بھی کوئی روکنے والی چیز ہے جو رک جائے گی. میں نے کہا لیٹرین کی؟ بولا ہاں. پیشاب مولانا بنا دیا. میں نے کہا میرے ماں باپ نے بنایا. ابھی پیشاب آئے گا تو کریں گے نہیں، یہ بھی کوئی روکنے والی چیز ہے. میں نے کہا 6 دن سے ہوا بھی کھانی نہیں ہوگی. پاگل ہو گئے ہو تو یہ بھی کوئی روکنے والی چیز ہے. سوئے بھی ہوں گے، ارے نیند آئے گی تو سوئیں گے نا. ہم نے کہا پاگل میں ہوں. بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا جمعے سے منگل سے لے کے اتوار تک لیٹرین بھی کیا، پیشاب بھی کیا، سویا، ہوا بھی خارج کیا، ہائیڈریٹڈ گیس بھی چھوڑی، سب کچھ تو نے کیا، اور پھر بھی تیرا وضو نہیں ٹوٹا. وضو ہے میرے ساتھی کہتے ہیں مولانا صاحب صوفی ہے. میں نے کہا بیچ میں اس کے بال کاٹے، کیسی منگائی اور یہاں سے اس کے بال کاٹے. یہاں کے رہنے دیے، یہاں کے رہنے دیے، یہاں کے بیچ سے کاٹ دیے اور 2 روپے اس کو دے کے بنا. کہتا ہے اتنے میں بال بھی میرے صحیح نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی صوفی ہے اب بتاؤ ایسے لوگوں کی شکلیں دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ہے. کس طرح میں بھرا نماز پڑھ کے نکل رہا کیا رہا ہمارے
بتائیے خوبصورت تھا، خوبصورت سبحان اللہ کا نام مدینے والا تھا. جابر بن سمرہ نے کبھی نبی کے چہرے کو دیکھا اور 14 رات کے چاند کو دیکھا تو کہا اللہ کے رسول نے جابر یہ بار بار کبھی چاند کو کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آج بھی لگا رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی زیادہ خوبصورت ہے. کس نتیجے پہ پہنچا؟ کہا اللہ کے رسول کو آپ پوچھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے کسی اور نے پوچھا ہوگا تو اچھا چلو کسی اور نے پوچھا مان لو، اگر کوئی اور پوچھتا تو اس کو کیا جواب دیتے؟ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا تمہارے نبی؟ تو کہا اللہ کے نبی اگر کوئی اور یہ سوال کر لیتا تو میں اس کو کہتا کہ تو اللہ ہے، تجھے کیا نہیں اس چاند کو بھی حکم ملا ہے تو میرے نبی کو کیسے؟ یہ میرے نبی اور میرے نبی کے ساتھ چہرہ لے کر خوبصورت ہے میرے نبی. اور حضرت عائشہ نے کہا تھا لی شمس وللآفاق شمس لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء ان الشمس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد عشاء. حضرت عائشہ نے کہا تھا تیرے پاس ایک الگ سورج ہے، میرے پاس ایک الگ سورج ہے. آسمان تیرے پاس یہ سورج ہے، ایک سورج میرے پاس ہے. تیرا سورج بھی چمکتا ہے، میرا سورج بھی چمکتا ہے. آیا سورج ہے، آسمان کے پاس کا سورج ہے. شمسی خیر من شمس السماء. آیا آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد میری آغوش میں میری گود میں آتا ہے. حضرت عائشہ اپنے شوہر کو سورج کہہ رہی ہے اور آسمان کے سورج سے بہتر سورج کہہ رہی ہے. آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہیں؟ کبھی نہیں کریں گے. ایک دن صاحب تھے، ان کی بیوی نہیں مانتی، وہ کہتے تھے میں پیر ہوں، ان کی بیوی کہتی تیرے جیسے 336 پیر. ایک بار اس عورت نے آسمان میں کسی اڑتے ہوئے آدمی کو دیکھا ہوا مسلح پہ بیٹھا ہوا میں نماز پڑھ رہا. بیوی نے کہا پیر بنے پھرتے ہو، آج پیر تو ہم نے دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ آسمان سے پیر کو دیکھا، آسمان میں مسلح بچھائے تھا. اچھا کیا کر رہا تھا؟ ارے ہوا میں اڑ رہا تھا اور نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اپنی بیوی سے کہتا ہے پاگل وہ میں ہی تو تھا. یہ پیر بولا وہ میں ہی تو تھا اپنا بڑپن دکھانے کے لیے. لیکن اس کی بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے. کیوں کیا ہوا؟ سبھی کیلے اڑ رہے تھے، تین اڑی نہیں رہے تھے. یعنی بیچاری کو امید ہوئی چلو اپنا نکال لیا. بیوی نے کہا اچھا تم ہی تھے؟ ہاں مجھے لگا تھا کہ تم ہی ہو گئے. کیوں؟ ٹیڑے اڑ رہے تھے. پھر بھی کمی نکال دی. ایسی بیویاں کہاں ملیں گی جو اپنے شوہروں کی پوری تعریف کرتے ہیں. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی سواری اللہ کے رسول حضرت حفصہ کی اونٹنی پر بیٹھ گئے. پہلے تو عائشہ کی اونٹنی پر بیٹھ رہے سفر میں، لیکن کسی کام سے اترے اور پھر اونٹنی بدل لی دونوں نے. عائشہ اور حفصہ نے دونوں نے اپنی اپنی اونٹنی بدل دی. کہا اپنی اپنی اونٹنی بدل لو، تم میری بدل لو ہم تمہاری بدل لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول اس اونٹنی پر بیٹھ گئے جس پر پہلے تھے. اب وہ اونٹنی حفصہ کے پاس پہنچ گئی تو اللہ کے رسول اس اونٹنی پر بیٹھ گئے جس سے پہلے حفصہ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول نے کہا چلو اب تم ہی ہو اس پر تو میں کہتے خوشی کے ساتھ. حضرت عائشہ کو اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی. جب سفر پورا ہوا تو حضرت عائشہ نکلی اور ایک گھاس میں اپنے پیر ڈال دیے اور پیر ڈالنے کے بعد کہتی ہے یا ربی صلی علی اقرب اللہ کوئی بچھو بھیج دے، کوئی سانپ بھیج دے، تلغنی جو مجھے ڈس لے ہوا رسول کا ولا اقول له شیئا. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے تیرے رسول ہے. اتنی بھی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی کہ میری باری میرا ڈر
میرا اللہ کے رسول نے دوسری بیوی کو کیسے دے دیا؟ اتنی دیر کے لیے وہاں کیوں چلے گئے؟ اس کی اڑنی پر کیسے بیٹھ گئے؟ یہ محبت، یہ پیار اگر کسی نے دیا تھا اپنی بیوی کو تو وہ محمد رسول اللہ تھے، اور اتنی محبت کرنے والی کسی کی بیویاں تھیں تو محمد رسول اللہ کی بیویاں تھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے 2:15 سے شروع کیا تھا، 2:10 تک میں نے کھینچ دیا ہے، اب آگے میری ہمت نہیں ہے، مجھے لمبا سفر کرنا ہے بنارس کا، پھر بنارس میں آج بھی رہتا ہے، پھر ہمارے جج کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، پھر کل نئے جج کا سامنا ہمیں کرنا ہے، اس کے سامنے بھی ہمیں کل حاضری دینا ہے، تو اس لیے مجھے لمبا سفر کرنا ہے، اور پھر مجھے نیپال میں اور پرسل بلاسپور، پھر ہمیں یہ 17 اور 18 کو پھر مجھے آنا ہے۔ کچھ لوگ میرا جھوٹا نام ڈال دیتے ہیں اشتہاروں میں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو بھیڑ جمع کر لیتے ہیں، لیکن بدنامی میری ہوتی ہے کہ مولانا جلدیز نام دے کر نہیں آئے، مولانا جلدیز کو نام دے کر نہیں آئے۔ اب شکانیہ کے جلسے والوں نے میرا نام ڈال دیا اشتہار میں، جبکہ شکانیہ میں میری کوئی منظوری نہیں ہے، میری طرف سے کوئی منظوری نہیں دی گئی ہے، میں نے کوئی بھی منظوری ان کو نہیں دی ہے، میں نے ان کو کہا ہی نہیں کہ میں آؤں گا، نہ میں نے کوئی ایکسپٹ کیا ہے ان دعوت کو، پھر بھی نام ڈال دیا۔ تو اس لیے بھائی میرا نام سے منظوری نہیں دینا میرے کو مت ڈالا چاہیے، اور کیونکہ میری بدنامی ہوتی ہے، لوگ مجھے میسج کرتے واٹس ایپ پہ مولوی جھوٹے ہوتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، بہت سے لوگ تو اس طریقے کے میسج کرتے ہیں کہ مولانا جلدیز 50,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیے ہوتے ہیں، جبکہ آج میں نے کہیں ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی بھی اپیل نہیں کی، کسی سے کوئی ڈیمانڈ، مولانا صاحب 40,000 مانگتے ہیں، مولانا 50,000، کیا آپ لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا؟ مجھے بتائیے مجھ سے کون آدمی اس وقت کہے کہ مولانا جلدیز صاحب آپ کو ایک بات کو آپ نے اتنا مانگا؟ کیوں کسی کو رسوا کرتے ہو یار؟ کیوں کسی کو دلیل کرتے ہو؟ کیوں؟ اگر آپ کو ڈیٹ نہیں دے پا رہے، میں مجبور ہوں نہیں تو آپ کو ڈیٹ نہیں ملی، آپ کے گاؤں والے آپ کا کام کر رہے ہیں، مولانا جلدیز کو بلائیے، آپ کا رہتا ہے 50,000 مانگ رہے ہیں، نہیں بلا پائیں گے، آپ بدنام کر رہے ہیں مجھے، آپ اس کو بدنام کر رہے ہو، میں کہاں کہہ رہا ہوں میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ یقین مانیے 2019 چل رہا، میری 2020 کی بھی جنوری میں ہو گئی ہے، میرے پاس 2020 کا بھی فروری میں ہو گیا ہے، میرے پاس 2020 کا بھی مارچ میں ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ جو جلدی مارچ میں فروری میں جنوری میں کر کے آئے تو اگلے سال کے پھر چلے جا رہے ہیں، جو اس سال کر کے آ رہے ہیں اور کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اگلے سال کو پھر ہوتے چلے جا رہے ہیں، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ لیکن جس کو مل جائے ٹائم وہ غنیمت سمجھے، جس کو نہ ملے کم سے کم میرا نام غلط طریقے سے اشتہار میں نہ ڈالے، مجھے بدنام نہ کرے، پیسے مانگتے ڈیمانڈ کرتے، اس طریقے کی بات ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے علاقہ ہم سبھی مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہم تمام مسلمانوں کو توحید پر چلا دے، توحید کی منزل فرما دے، مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ اللہ سے دعا کرتے اللہ جو بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کو کھول کے بھر دے، اللہ جب تک تو ہمیں ذمہ داروں اسلام کو زندہ رکھنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔